الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے یہ گزشتہ لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا کہ شاید کہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو، صاحب تقوی بن سکو، تقوی اختیار کرو۔ ایک فلسفہ یہ بھی ہے روزے کا۔ تو ناظرین اکرام، اول تو یہ کہ آپ نے جو ہے اس مہینے میں جو عبادت کیا، دعائیں کی، شبائے قدر میں اعمال کیا، تلاوت قرآن مجید اور دیگر تمام نیک اعمال انجام دیا، تو پروردگار جو ہے آپ کے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ مہینہ کی جو رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جو ہے گزر جائے گا، اور جو دیگر مہینہ آئے گا ماہ شوال یا اس کے بعد جو دوسرے مہینے ہیں، تو پروردگار نے اس طریقے سے وعدہ نہیں کیا جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں وعدہ کیا ہے، رحمت اور برکت اور مغفرت۔ تو بہرحال آج کچھ روزے کے احکامات مختصر اور پھر جو ہے فطرے کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ روزے کے سلسلے سے آپ دیکھیں کہ اگر انسان روزے سے ہو، معلوم نہ ہو کہ اسے یہ کہ ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہے کہ یا ماہ شوال کی پہلی تاریخ، لیکن جیسے ہی دن میں اسے اطلاع مل جائے، یعنی معلوم ہو جائے، تو پھر جو ہے فوراً روزہ وہ کھول لے، ہے نا، پھر اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہوگا۔ تو جو روزہ قضا ہو گیا، جو بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، مثلا بیمار تھا، ہے نا، روزہ رکھنے قابل نہیں، یا مثلا جو ہے بوڑھا ہو گیا، ہے نا، کہ جو اس قابل نہیں، اگر وہ روزہ رکھے تو شدید تکلیف کا سبب ہو، ہے نا، بوڑھا ہے، روزہ رکھنے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے ہر روزے کے عوض ایک مد طعام، یعنی 1.25 کلو 750 گرام جو ہے وہ فقیر کو دے گا ہر روزے کے عوض۔ اور جو بوڑھا ہو گیا ہے، جو نہیں رکھ سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، اگر رکھے بہت زیادہ شدید تکلیف ہو، کمزور ہے اس طریقے سے، تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے ہر روزے کے عوض جو ہے ایک مد طعام فقیر کو دے گا، اور بعد میں اگر اس قابل ہو جائے، رکھ سکے، تو پھر مستحب ہے نا کہ وہ جو ہے قضا رکھے۔ اور جو عمدن روزے کو باطل کر دیا، وہ عمدن جو ہے نا جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ ہے کہ ایک روزے کے عوض جو ہے 60 روزہ رکھے گا، ہے نا، یا 60 فقیر کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کھانا کھلائے گا، یا جو ہے اسے پوشاک دے گا۔ اور وہ بھی اگر جو ہے روزہ رکھ رہا ہے تو 31 دن جو ہے مسلسل روزہ رکھے گا، ہے نا، مسلسل، پھر جو ہے وہ اس کے بعد روزہ جو ہے نا پے در پہ رکھے اس کے بعد۔ اور بہرحال غلام آزاد کرنے کا بھی ہے کہ غلام آزاد کرے گا، لیکن جو ہے آج کل بہرحال یہ تو زمانہ نہیں ہے، اب دور تو ہے نہیں غلام آزاد کرنے کا، لہٰذا جو ہے وہ 60 روزہ رکھے گا یا 60 فقیر کو کھانا کھلائے گا۔ اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو پھر جو ہے جتنا ہو سکے وہ جو ہے صدقہ دے،
یہ بھی اگر اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر جو ہے پروردگار کے بارگاہ میں تو وہ استغفار کرے، اور بعد میں جب اس قابل ہو جائے گا پھر اس پہ واجب ہے کہ وہ جو ہے کفارہ دے، اس پہ جو ہے واجب ہے۔ تو اب آئیے فطرے کے سلسلے سے، کہ جو برابر سنتے رہتے ہیں کہ فطرہ جو ہے نا عید الفطر کی رات وہ جو ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے عید الفطر کی، ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو حالات ہیں، جو دور ہے، جو زمانہ ہے، آج کل جو کورونا کا ہاہاکار ہے، تو تمام جو ہے عبادتگاہیں مسجدیں نا بند ہے، انسان جو ہے اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتا اجتماع کے ساتھ، لیکن جو ہے نا اپنے اپنے نا گھروں میں سب پڑھیں گے۔ تو جو عید الفطر کی نماز پڑھتا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ فطرہ نکال دے، اور جو نہیں پڑھتا تو بہرحال وہ جو ہے ظہر تک جو ہے وہ نکال دے۔ اب اگر کوئی شخص ہے نا فطرہ جو ایک سا ہے نا، ایک سا جو عربی میں ہے اور اردو میں سے 3 کلو ہوگا، کہ جو بھی چیز ہو اس کے علاقے اور شہر میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہو، وہ چیز جو ہے تمام چیزوں پہ فوقیت رکھتی ہو، مثلا جو ہے تمام دیگر چیزوں پہ وہ غالب ہو، جو چیز ہو، مثلا جو ہے یا چاول ہو، یا مثلا روٹی ہو، یا جو چیز بھی ہو نا، کشمش یا باجرہ وغیرہ، تو وہ جو ہے 3 کلو ہے نا، ایک سا جو عربی میں ہے اور اردو میں جو ہے ایک سا وہ جو ہوگا وہ 3 کلو ہوگا، تو وہ جو ہے 3 کلو فقیر کو دے گا، 3 کلو فقیر کو دے گا۔ اب مثلا وہ غلام نہ ہو نا، بالغ ہو، عاقل ہو نا، تمام چیزیں ہو، تو پھر وہ شخص جو ہے ادا کرے گا۔ لیکن اگر جو ہے مثلا عید الفطر کی رات اس قابل نہ ہو کہ وہ فطرہ دے سکے، یعنی اس کے پاس جو ہے کچھ نہ ہو، غریب ہے، وہ نہیں دے سکتا فطرہ، تو پھر اس پہ جو ہے فطرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے ظہر سے پہلے وہ جو فقیر تھا، یعنی عید الفطر کی رات جو ہے وہ فقیر تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہیں دے سکتا، تو اس پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ظہر سے پہلے جو ہے اس قابل ہو جائے، یعنی غنی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ فطرہ دے گا۔ یعنی جو ہے اگر عید الفطر کی رات جو ہے یعنی جو فطرے کے شرائط ہیں اس کے اندر جو ہے موجود نہیں ہے، تو پھر وہ نہیں دے گا، اس پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ظہر سے پہلے جو ہے وہ شرائط اس کے اندر موجود ہو جائے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ جو ہے یعنی ظہر سے پہلے ہو گیا تو پھر وہ فطرہ نکالے گا۔ اب اگر مثلا مثال کے طور پہ آپ جو ہے توضیح المسائل آپ دیکھیں یا آیت اللہ العظمیٰ سستانی حفظہ اللہ، کہ اب اگر کسی شخص کے پاس جو ہے صرف ایک آدمی، ایک نفر ہے نا کیا اس کے پاس ہو کہ وہ فطرہ دے سکتا ہے، مثلا جو ہے صرف اس کے پاس جو ہے اتنا ہے کہ وہ 3 کلو ہے، کہ صرف جو ہے اپنا یعنی ایک شخص کا وہ فطرہ دے سکتا ہے، باقی جو فرد ہیں وہ نہیں دے سکتا۔ تو اب جو ہے اس صورت میں اس صورت میں جو ہے اب یہ احتیاط مستحب یہ ہے، نہیں مستحب یہ ہے کہ وہ فطرے کی نیت سے فطرہ نکالے، اور فطرہ نکالنے کے بعد پھر جو ہے جو اس کے گھر میں دوسرا فرد ہو اسے دے دے، وہ جو ہے لے لے اسے ہے نا، اسے جو ہے چھو لے،
پھر وہ فطرے کی نیت سے جو ہے دوسرے فرد کو دے دے، پھر وہ مثلاً اور ہیں تو وہ فطرے کی نیت سے جو ہے تیسرے فرد کو دے دے، یعنی جتنے بھی افراد ہو بہرحال ایک دوسرے کو فطرے کی نیت سے جو ہے دے دے، یہاں تک کہ آخری فرد تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان میں سے ہے نا جن افراد نے جو ہے نا فطرہ نکالا ایک دوسرے تک پہنچایا تو ان میں سے نہ ہو، ان میں سے نہ ہو، اور پھر وہ جو ہے فطرہ ہے نا نکال دے، یعنی ان افراد کو نہ دے اور جو ہے دیگر افراد کو دے دے، تو یہ جو ہے مستحب ہے۔ اور اگر جو ہے ایسی صورت ہے تو اب اگر کوئی بچہ غروب آفتاب کے بعد، یعنی عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے بعد جو ہے پیدا ہوا تو اس کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے، اور غروب آفتاب سے اگر جو ہے پہلے پیدا ہوا تو پھر اس کا بھی فطرہ نکالے گا، اس کا بھی فطرہ دے گا، دینا ہے۔ تو اب اگر جو ہے فطرہ ایسے شخص کو دے دے یعنی کہ جو مستحق نہیں ہے دے دے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے معلوم ہو گیا تو پھر اس سے لے لے، یعنی فطرہ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے فقیر ہے لیکن اطمینان نہ ہو تو پھر اسے نہ دے، اگر اطمینان ہو گیا معلوم ہے نا کہ یہ جو ہے فقیر ہے یا پہلے فقیر تھا، اطمینان ہو گیا تو پھر جو ہے اسے فطرہ دے دے، یعنی مستحق تک پہنچائے، ہے نا، یعنی یہ نہیں کہ مثلا جو ہے نکال لیا جسے چاہا جو ہے نا مستحق تک پہنچے یا نہ پہنچے بس جو ہے دے دیا اور ادا ہو گیا، نہیں ہے نا، یہاں تک ہے کہ اگر جو ہے دیا آپ نے کسی کو فقیر سمجھ کے معلوم ہوا کہ نہیں یہ مستحق نہیں ہے تو پھر جو ہے اس سے فطرہ لے لے، نہیں لے سکتا ہے تو پھر فطرہ دے۔ تو یہ جو واضح ہے کہ غیر سید کا جو فطرہ ہوگا وہ سید کو نہیں دے گا، اور جو ہے جو سید ہے اس کا فطرہ جو ہے دونوں کو دے سکتا ہے، یعنی سید یا غیر سید ہو دونوں کو فطرہ دے دے، اور فطرہ جو ہے اثنا عشری ہو، اثنا عشری ہو، پہلے جو ہے اپنے علاقے میں دیکھے نا جو مستحقین دے، نہ ہو تو پھر جو ہے دوسرے علاقے میں جہاں مستحقین ہیں انہیں جو ہے دے، اور فطرے کے لیے جو ہے کہ مثلا جو ہے یہ ہو، بھلے یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عادل ہو لیکن جو ہے وہ نمازی ہو، گناہ نہ کرتا ہو، گناہ جو ہے کھلا نہ کرتا ہو، انسان جو ہے خاکی ہے اور جو ہے اس کی فطرت میں ہے گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن کھلا جو ہے گناہ نہ کرتا ہو، اگر کھلا گناہ کر رہا ہے تو پھر اسے فطرہ نہ دے، یعنی کھلا گناہ نہ کرتا ہو، نمازی ہو، اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے برائی میں اضافہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا فسق و فجور کرے، ہے نا، اور زیادہ جو ہے نا گناہ کرے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیز کی جو شریعت میں جائز نہ ہو نا وہ جو ہے استعمال کرے، تو پھر جو ہے ایسے شخص کو نہ دے، ہے نا، اور جو ہے بہتر ہے کہ مثلا جو ہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، فاضل ہو، ہے نا، تو جو مستحق ہے انسان جو ہے اسے فطرہ دے۔ اور فطرہ جو ہے دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے کہ مثلا جو ہے انسان ماہ رمضان المبارک سے پہلے نکالے، بلکہ جو ہے ماہ رمضان المبارک میں بھی نہ نکالے، کہ جب غروب آفتاب کے بعد عید الفطر کی رات ہو تو پھر جو ہے وہ فطرہ نکالے، یعنی ظہر سے پہلے جو ہے وہ فطرہ نکال دے، اور نماز پڑھتا ہے تو عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ فطرہ نکال دے۔ تو یہ چیز اب آپ دیکھیں کہ بہت شب عید الفطر جو ہے نا روایت میں یہ ہے کہ شب قدر کے برابر جو ہے نا پروردگار جو ہے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور عظیم جو ہے ثواب ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شب عید الفطر کی دعا ہے، آپ دیکھیں خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو دعا پڑھتے تھے
اور مفاتیح الجنان میں، مفاتیح میں موجود ہے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. صحیفہ نماز جو ہے حجت الاسلام مولانا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ ان کی کتاب ہے کہ اس میں بھی جو ہے یہ موجود ہے. آپ دیکھیں دیگر کتابوں میں کہ جو اعمال ہیں اور دعا ہے مفاتیح الجنان میں موجود ہے. اور نماز بھی ہے کہ 2 رکعت نماز جو ہے مولا کائنات پڑھتے تھے. ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہے نا الحمد کے بعد یعنی نماز پڑھے شب عید الفطر تو الحمد کے بعد جو ہے 1000 مرتبہ سورہ توحید پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ توحید پڑھ لے. یا روایت میں یہ ہے کہ الحمد کے بعد جو ہے 100 مرتبہ سورہ توحید پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ جو ہے 1 مرتبہ جو ہے وہ سورہ توحید پڑھے گا. تو اس شب یعنی عید الفطر کی شب جو ہے اعمال ہے اور مفاتیح الجنان میں موجود ہے دعائیں ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے اس شب میں ہے نا انسان جو ہے پوری رات اگر عبادت میں گزار رہا ہے جاگ کر گزار رہا ہے مسجدوں میں گزار رہا ہے تو پروردگار جو ہے نا اسی طریقے سے ثواب دے گا ہے نا گناہوں کو معاف کر دے گا ہے نا. اگرچہ جو ہے وہ سمندر اور پہاڑ سے زیادہ ہی کیوں نہ گناہ ہو پروردگار جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اور عید الفطر کی جو نماز ہے تو یہ نماز مستحب ہے نا مستحب نماز ہے. وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہے اور جب امام کا ظہور ہو جائے گا نا تو پھر یہ واجب ہو جائے گی نماز. تو مستحب نماز ہے. تو اس نماز کو جو ہے یعنی دن چڑھنے کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو دن چڑھنے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جو ہے یہ نماز پڑھے نا. اور اس نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے. اذان اقامت نہیں ہے. اگر ایسے کہہ دیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اذان اور اقامت نہیں ہے. اور 2 رکعت نماز جو مستحب ہے کہ نیت کرے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی قربتاً الی اللہ 2 رکعت نماز. اور جو ہے اس نماز میں سورہ الحمد اور اس کے بعد جو ہے سورہ سبح اسم ربک اعلی الذی ہے نا سبح اسم ربک اعلی الذی یہ پڑھے گا پہلی رکعت میں. اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ الحمد اور اس کے بعد سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع والنہار اذا جلاٰ واللیل اذا یغشیٰ والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ سورہ جو ہے 30ویں پارے میں ہے یہ پڑھے گا. اور جو چیز ہے کہ قنوت جو ہے پہلی رکعت میں جو ہے 5 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ. اب اگر جو ہے مثلا جو ہے الحمد کے بعد اگر یہ سورہ نہیں پڑھ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک اعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی یہ سورہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر جو ہے جو سورہ اسے یاد ہو یا جو سورہ جو ہے نا نماز میں پڑھتا ہے اس سورہ کو جو ہے وہ پڑھے پہلی رکعت میں. اسی طریقے سے دوسری رکعت میں مثلا جو ہے وہ شمس والضحیٰ نہیں پڑھ سکتا تو پھر جو ہے اسے ہے نا جو سورہ یاد ہے یا مثلا جو ہے جو پنجگانہ نماز میں پڑھتا ہے تو وہ سورہ پڑھے الحمد پڑھے اور اس کے بعد جو ہے جو سورہ یاد وہ پڑھتا ہے پڑھ لے. اور قنوت میں ہے نا لیکن جو ہے یہ چیز رہے یاد کہ مثلا جو ہے پہلی رکعت میں جو ہے 5 مرتبہ قنوت ہے اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ قنوت ہے نا. قنوت میں جو ہے وہی پڑھے گا
اللہم علی الکبریاء والعظمت وعلی الجود والجبروت وعلی العفو والرحمہ وعلی التقوی والمغفرہ، اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذکرا وشرفا وکرمتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد صلواتک علیہ وآلہم، اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون اعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ یہ جو ہے قنوت پڑھے گا، اگر جو ہے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر جو ہے یعنی جو قنوت چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، یا مثلا جو ہے روز ہے نا روزمرہ جو نماز میں پڑھتا ہے تو اس قنوت کو پڑھے، اس قنوت کو پڑھے، جو بھی پڑھتا ہے یا اللہم کل ولی الحجت یا دیگر جو ہے قنوت کو ہے، یا مثلا جو ہے اگر جو ہے صلوات پڑھ لے، تو اگر یہ قنوت نہیں پڑھ سکتا تو پھر جو قنوت چاہے جو پڑھتا ہے روزمرہ نماز میں اس قنوت کو پڑھے، لیکن جو ہے 5 مرتبہ ہے نا قنوت پہلی رکعت میں ہے اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ ہے نا۔ تو یہ نماز اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ ہے نا فضیلت اور ثواب ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیں ہے نا، عید کے موقع پہ بھی ہے نا یہ حکم ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، یہاں تک مستحب ہے کہ تھوڑے سے خاک شفا جو ہے نا چکلے عید کے روز جو ہے نا، یہ سب جو ہے عید ہے، یہ خوشیاں ہے، یہ عبادت ہے، تمام چیزیں ہیں، یہ سب جو ہے حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے مختصر ہم نے جو ہے آپ کے سامنے گفتگو کیا، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حکم ہے نا فطرے کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو ایک چیز یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جو خوشی نہیں منا سکتے، لہذا اس کی وجہ سے یہ جو ایک فائدہ عید الفطر کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے خوشیوں میں شریک ہو سکے ہے نا۔ اور آپ روایت سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عید کے دن جو ہے بیٹھے ہوئے خشک روٹی معمولی ایک ٹکڑا کھا رہے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا آج جو ہے عید الفطر ہے، خوشی کا موقع ہے اور معمولی غذا کھا رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ کیسے ہو کہ ہم جو ہے نا بہترین روٹی کھا لیں، غذا کھا لیں، اور بہت سے جو ہے نا بھوکے رہ جائیں۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ عید الفطر کا ایک فلسفہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسے موقع پہ جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، ان کا جو ہے خیال رکھا جائے کہ وہ بھی جو ہے ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائیں، ہمارے غم میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد بھی ملیں گے آپ کو کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خدمت خلق کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن خود جو ہے رشتہ دار، ہمسایہ، پڑوسی ہے نا، خانوادے والے ہیں نا، معلوم ہوا کہ پریشان حال ہیں نا، ہم جو ہے توجہ نہیں دیتے ہے نا۔ لہذا جو ہے یہ بھی حکم ہے کہ پہلے جو ہے اپنوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو، اپنے ہمسائے پہ ہے نا انہیں جو ہے توجہ دو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے ملائکہ سے تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی
کہ جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ احسان نہیں جتلاتے اور خوف خدا کی وجہ سے جو ہے وہ گریا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان جو ہے غریب اور نادار اور وہ افراد کہ جو ہر در سے دھتکارے جا چکے ہوں، ایسے لوگوں کو جو ہے معلوم کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان تک خود پہنچے۔ اور دوسری چیز کہ جو انسان نادار ہے، غریب ہے، تو اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ معصومین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی غربت کا دوسرے سے شکایت نہ کرے، کسی بندے سے نہ کہے، تو پروردگار جو ہے اس کے لیے حلال رزق مہیا کرے گا، سال بھر تک حلال رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ اور اگر جو ہے انسان بندہ اگر اپنی غربت کا کسی سے شکایت کر رہا ہے، رونا رو رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے سال بھر تک رزق کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ چھٹے امام دیکھیں، انسان جو ہے سوال کرتا ہے، ایک واقعہ آپ کو بہت دقیق سنا دیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، امام کے چاہنے والے آئے، مفضل امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب امام سے کہنے لگے کہ مولا ہمارے پاس جو ہے کچھ کھانے کو نہیں ہے نا، ایک وقت ایک روٹی کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم جو ہے بھوکے رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، مولا ہم جو ہے کہیں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہم پریشان حال ہیں۔ تو بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو امام نے جو ہے حکم دیا، اپنے کنیز سے کہا کہ وہ جو اشرفیوں کی تھیلی ہے اسے لے کر آؤ۔ جو منصور نے دیا، کنیز گئی اور جانے کے بعد اشرفی کی تھیلی لے کر آئی، امام کو دیا۔ امام نے اس درہم کے تھیلی کو دے دیا، اس شخص کو، مفضل کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہمیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، بس یہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے ہمارے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے تمہارے لیے دعا کریں گے، لیکن تم جو ہے اسے رکھ لو۔ انہوں نے رکھ لیا، لے لیا۔ اور جب وہ جانے لگے تو امام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں جو ہے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور تم جو ہے اسے یاد رکھنا۔ دیکھو جب جو ہے تم پریشان حال ہو جاؤ تو پھر کسی بندے سے سوال نہ کرنا، اپنی غربت کا شکایت نہ کرنا۔ اگر تم جو ہے کسی بندے سے شکایت کر رہے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیاوی ہے نا دور سے، مشکلات سے تم ہار چکے ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ تم اس سے اگر کسی سے سوال کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں نہ دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تمہیں دے دے لیکن جو ہے تم ہمیشہ اس کے سامنے شرمندہ رہو گے، یا تو تمہیں دے نہیں، اگر دے بھی دے گا تو ہمیشہ جو ہے شرمندہ رہو گے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو اگر ایسا وقت آ جائے، یاد رکھنا،
یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ تم دنیاوی دور سے بھی ہار چکے ہو، ہمیشہ شرمندہ رہو گے۔ لہٰذا جو ہے ہم جو ہے اگر کسی کو دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جان جائے، نہیں بھی جانتے ہیں تو ہم خود ہی بیان کرنے لگتے ہیں، جیسا خود چھٹے امام جو ہے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، لے جاؤ اسے جو ہے دے دینا یہ راشن وغیرہ، لیکن جو ہے اس سے ہمارا نام نہ بتانا، یہ نہ کہنا کہ ہم نے بھیجا ہے۔ جب امام کا صحابی لے کر گیا، امام کے خاندان کا فرد تھا، تو اس نے یہی کہا کہ دیکھو ایک تو آپ ہیں کہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک جو ہے چھٹے امام ہیں کہ جو ہمارا جو ہے خیال نہیں رکھتے ہیں۔ امام نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارا نام جو ہے نہ بتانا۔ تو بہرحال جو بھی نیکی کرتا ہے اس طریقے سے، خود رسول اسلام نے فرمایا ہے نا کہ جو نیکی کرتا ہے تو روز قیامت جو ہے لوگ اسے پہچان جائیں گے، جو بھی نیکی کرتا ہے لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ نیکی کرتا ہے۔ تو لوگوں نے سوال بھی کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر جو ہے چھپ کر نیکی کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو دے دیا تو بہرحال جس کو دیا تو وہ تو جان رہا ہے، لیکن اگر کسی سے بیان نہیں کر رہا ہے تو پھر کیسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے جو ہے نیکیاں کی، دوسروں کے ساتھ جو ہے احسان کیا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جب وہ شخص روز محشر گزرے گا تو اس کے چہرے سے جو ہے ایسا نور نکلے گا کہ لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور کہیں گے یہی وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ جو ہے احسان کرتا تھا، لوگوں کی جو ہے مدد کرتا تھا، وقت مصیبت پہ کام آتا تھا، تو اس کے چہرے سے روز قیامت جو ہے ایسا نور ساطع ہوگا۔ فرزان محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ جو ہے پھر کسی اور موقع پہ مرحلے پہ گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال آپ کی عبادت کو پروردگار جو ہے قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال جو ہے یہ گفتگو کا سلسلہ تھا اور اس سلسلے سے ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا، کوئی ایسی بات کہ اگر جو ہے کسی کو ہے نا بری لگ گئی ہو، مقصد جو ہے ہمارا یہ نہیں تھا دل آزاری ہو سکتا ہے زبان میں کڑواہٹ ہو، لیکن نیت جو ہے صاف ہے، نیت میں کڑواہٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے اس اعمال کو اور روزہ، دعا اور دیگر جو ہم سب نے جو نیک اعمال انجام دیا، پروردگار اس اعمال کو قبول فرمائے۔ کریم یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری، اس سے ہم سب کو ہے نا محفوظ فرمائے۔ پروردگار یہ جو کورونا وائرس میں یا دیگر مرض میں جو بھی مبتلا ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، گھر پہ ہیں، وہ ہاسپٹل میں، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرمائے۔ پروردگار یہ جو مظلوم ہے، یہ جو ظالم ہے، داعش و طالبان ہے، جتنے بھی جو دشمن اسلام ہے، جو ظالمین ہے، پروردگار انہیں مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہے، افغانستان ہو یا لبنان ہو، عراق و شام ہو، جہاں کہیں بھی پروردگار ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔